اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جس طرح پچھلے درس میں ہم نے فرمایا کہ سورہ آل عمران کی پہلی 32 آیتیں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی عظیم آیتیں ہیں، تاکہ اس انسان کو غفلت سے جگائے اور رب سے ڈرائے، تاکہ وہ رب چاہی زندگی بسر کریں۔ اسی طرح پھر جس طرح سورہ البقرہ میں پہلی 4 رکوع کے بعد بنی اسرائیل کے ایک طبقے یہود کے بارے میں بیان ہے، تو سورہ آل عمران میں ان 32 آیتوں کے بعد بنی اسرائیل کے دوسرے طبقے نصارہ عیسائیوں کے بارے میں بیان ہے۔ دونوں صورتوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی ہے، اور تحویل قبلہ کا حکم تو پچھلی دونوں امتوں پر لاگو ہے، اس لیے کہ وہ 2 امتیں تو اب نقشے سے ہٹ گئی ہیں، تاریخ میں تو ہیں، مگر وہ تمام لوگ اب اس امت میں شامل ہو چکے ہیں۔ اب تو یہ آخری امت ہے، اور چاہے موجودہ لوگ ہوں چاہے قیامت تک کے آنے والے لوگ ہوں، جو احکامات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل فرمائے ہیں، تو ہر ایک سنت کے مطابق ان احکامات پر عمل کرے گا اور رب چاہی زندگی گزارے گا۔ اسی طرح پھر دونوں صورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا مومنوں کے بارے میں بیان ہے، اور سورہ آل عمران میں پھر جنگ احد کے بارے میں بھی بیان ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور اس کی آل، اور عمران علیہ السلام اور اس کی آل کو تمام جہان کے لوگوں میں سے پسند کیا۔ ذریۃ بعضھا من بعض، ان کی اولاد ایک دوسرے میں سے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، جب عمران کی بیوی نے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، جو کچھ میرے بطن میں ہے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، میں تیری نظر کرتی ہوں، تو مجھ سے یہ قبول فرما، فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، اس لیے کہ تو سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثی، تو جب وضع حمل ہوا عمران کی بیوی کو، تو رب سے فرمانے لگی کہ اللہ مجھے تو بیٹی ہو گئی، مطلب وہ ارمان کر رہی تھی کہ کاش اس کو بیٹا ہوتا تو خدمت پہ پیش کرتی۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا کہ بیٹی ہی ہوگی۔ ولیس الذکر کالانثی، اور نہ ہوتا بیٹا اس بیٹی کی مانند،
یعنی اللہ تعالیٰ عمران کی بیوی کو تسلی فرماتا ہے کہ اس بیٹی میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتنی برکت ڈالی ہے کہ بیٹا بھی اس کی مانند نہ ہوتا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور پھر مریم علیہ السلام نے اور پھر عمران کی بیوی نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کے حملوں سے بچا، اس کو پناہ عطا کر، ان کو اپنی پناہ میں رکھ۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، تو اللہ تعالیٰ نے عمران کی بیوی سے یہ نظر احسن طریقے سے قبول فرمائی اور اس کی بہترین پرورش فرمائی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سے ان کے پاس ہر قسم کے میوے، بے موسم میوے اور رزق آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود مریم علیہ السلام کی پرورش کی، اور جن لوگوں کے کفالت میں دیا ان کے ذریعے سے بھی ان کی بہترین پرورش کرائی مریم علیہ السلام کی۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور مریم علیہ السلام کو زکریا کی کفالت میں دے دیا کہ وہ مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب بھی زکریا محراب میں اس کے پاس آتا، مریم کے پاس، مریم علیہ السلام کے پاس، وجد عندها رزقا، تو اس کے ہاں رزق پاتا۔ قال یا مریم انا لک ھذا، تو زکریا علیہ السلام پوچھتا کہ اے مریم تمہارے پاس یہ خوراک، یہ رزق کہاں سے آتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، تو وہ بولتی کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتا ہے یہ رزق۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔